أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، کفار کا بیان تھا کہ اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے 5 صفات بیان کیے تھے مومنین کے، پھر ایک آیت میں مومنین کے لیے حکم دنیاوی اور حکم اخروی کا ذکر ہوا تھا، اس کے بعد 2 آیتوں میں کفار کا ذکر تھا، اور آج کے اس سبق میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں سے 13 آیتوں میں اللہ رب العزت منافقین کا بیان کر رہے ہیں، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے پہلے کفار کا ذکر تو اللہ کریم نے صرف 2 آیتوں میں کیے، اور ابھی جب باری منافقین کی آئی تو منافقین کا ذکر 13 آیتوں میں۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ اسلام کو جتنا نقصان منافقین سے پہنچا، اتنا نقصان اسلام کو کفار سے نہیں پہنچا، چونکہ کفار ایک واضح اور سامنے ظاہر دشمن ہوتا ہے، مسلمان بھی اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور اسلام بھی اس سے بچا سکتے ہیں، لیکن منافق وہ صفت ہے کہ یہ مسلمان کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر بھی کرتا ہے، لیکن مسلمان کو در پردہ نقصان پہنچاتا ہے۔ آج کے اس آیات میں بھی اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، اور من الناس لوگوں میں سے، من وہ لوگ ہیں جو یقول جو کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من یقول جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بامحاورہ ترجمہ ہم اس طرح کریں گے کہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، اور اس سے مراد منافقین ہے کہ منافق زبان سے تو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لاتے۔ منافق کے 2 اقسام ہے، منافقین کے قسمیں 2 ہے۔ اصل میں منافق اسے کہتے ہیں جو دوسروں کے سامنے اچھائی ظاہر کرتا ہو، بھلائی ظاہر کرتا ہو، اور اپنی برائی کو، اپنی گندی صفتوں کو پوشیدہ رکھتا ہو، اسے منافق کہتے ہیں۔ اور اس کی 2 اقسام ہے، ایک ہے منافق اعتقادی اور ایک ہے منافق عملی۔ جو منافق اعتقادی ہے اس سے مراد ہے جس کا عقیدہ منافقوں والا ہو، جس کا عقیدہ منافقوں والا ہو، اس کے لیے تو ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور دوسرا قسم منافقین کا ہے منافق عملی۔ عملی منافق
اور جو عملی منافق ہے یہ بھی بدترین مجرم ہے، اس کا جرم بھی ناقابل معافی ہوتا ہے، اور اس کا تفصیل انشاءاللہ میں کسی مناسب جگہ پہ کروں گا کہ منافق اعتقادی اور منافق عملی میں کیا فرق ہے۔ آج ہمارا سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ منافق کہتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتا۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منافق کا قول اس کے فعل کے خلاف ہوتا ہے، منافق کا باطن ظاہر کے خلاف ہوتا ہے، منافق کا آنا جانے کے خلاف ہوتا ہے، اور منافق کی موجودگی عدمی موجودگی ہوا کرتی ہے۔ یعنی منافق کے ہر ایک کام وہ ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ وہ آپ کے پاس موجود ہی نہ ہو۔ ابھی تھوڑا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ منافق کب سے شروع ہوا، اس کا افتتاح کب ہوا، نفاق کب سے شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے تو نفاق جو ہے وہ تو مکہ شریف میں بالکل نہیں تھا۔ یعنی جو منافق تھے مکہ میں مشرکین تو رہتے تھے، لیکن ان مشرکین میں یاد رکھیے گا منافق ایک بھی نہیں تھا، بلکہ بات اس کی الٹ تھی۔ بعض لوگ ایسے تھے جو زبردستی بظاہر کافروں کا ساتھ دیتے تھے مگر دل میں مسلمان ہوتے تھے۔ مکے کے لوگوں کی یہ حالت تھی کہ مشرکین تو تھے مکے میں، نبی علیہ السلام کے بعثت کا انکار کرنے والے تو تھے، لیکن یاد رکھیے گا کہ منافقین مکہ میں نہیں تھے، بلکہ ایسے لوگ تھے کہ وہ بظاہر اپنے آپ کو کافر ظاہر کرتے تھے اور دل میں وہ پکے مسلمان ہوتے تھے، وہ صرف خوف کی وجہ سے مشرکین سے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ میں حوض اور حضرت کے قبائل نے انصار بن کر آپ کا ساتھ دیا۔ دو قبیلے مدینہ میں آباد تھے جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے۔ ایک قبیلے کا نام تھا حوض اور دوسرے قبیلے کا نام تھا خزرج۔ یہ دونوں انصار بن گئے اور نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور جاہلیت کے زمانے کی مشرکانہ بت پرستی ترک کر دی۔ جو بت پرستی ہوتی تھی مشرکانہ طور پہ جاہلیت کے زمانے میں، یہ حوض و خزرج نے وہ بھی ترک کر دی، اور دونوں قبیلوں میں سے خوش نصیب لوگ جو تھے وہ لوگ مشرف با اسلام ہو گئے۔ لیکن جو مدینے میں یہودی تھے وہ ابھی تک اللہ رب العزت کی اس نعمت سے محروم تھے، اور یہودیوں میں سے صرف واحد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سچے دین کو قبول کیا، اور یہ وہ وقت تھا تب تک بھی منافقوں کا یہ خبیث گروہ قائم نہیں ہوا تھا، اور حضور علیہ السلام نے یہودیوں اور حرب کے بعض قبائل سے صلح کر لی تھی۔ یعنی یہ وہ وقت تھا کہ منافقین کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا تھا، لیکن منافقین کا ظہور تب ہوا کہ مدینہ شریف میں جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو 3 قبیلے یہودیوں کے تھے۔ پہلے میں نے پڑھا 2 قبیلے جو تھے وہ مشرکین تھے، حوض و حزرج۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع تو حزرج کے حلیف اور بائی بند بنے ہوئے تھے۔ جو حزرج قبیلہ تھا مدینے کا اپنا رہنے والا، ان کا جو یہودی قبیلہ بنو قینقاع تھا وہ ان کے بھائی بن چکے تھے، اور باقی 2 قبیلوں کا بھائی چارہ حوض سے تھا۔ لیکن جب جنگ بدر ہوا، نبی علیہ السلام کے مابین مشرکین کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ جنگ بدر ہوئی،
اور اس میں پروردگار عالم نے اپنے دین والوں کو غالب کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فتح نصیب ہوئی، شان و شوکت اسلام ظاہر ہوئی، مسلمانوں کا سکہ جم گیا اور کفر کا زور ٹوٹ گیا، تو اس وقت یہ ناپاک گروپ جو ہے، یہ خبیث اور فلید جماعت جو ہے منافقین کی، یہ جنگ بدر میں جب منافقین اور مشرکین اور یہود و نصارہ کو شکست ہوئی تو اس کے بعد منافقین کا افتتاح ہوا۔ ادھر ایک انسان تھا، ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اور یہ خزرج قبیلے میں سے تھا۔ جو مدینے کے دو قبیلے تھے، ہوس و خزرج، خزرج قبیلے میں سے ایک انسان تھا، ایک مرد تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، تو یہ خزرج قبیلے کا، لیکن ہوس اور خزرج دونوں مدینے کے قبیلے اس بندے کا بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اس کو اپنا بڑا مانتے تھے، بلکہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس کی باقاعدہ سرداری اور بادشاہت کے اعلان کا پختہ ارادہ کر چکے تھے۔ یعنی جب جنگ بدر نہیں ہوا تھا اس وقت تک یہ حالات بن چکے تھے کہ حوض اور خزرج کے لوگ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو اپنا سردار ماننے اور اس کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے اعلان کرنے والے تھے۔ ان دونوں قبیلوں کا رخ اسلام کی طرف پھر گیا۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو حوض اور خزرج دونوں قبیلے جو ہے ان کا رخ اسلام کی طرف پھر گیا۔ جب ان دونوں قبیلوں حوض اور خزرج کا رخ اسلام کی طرف پھر گیا تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی سرداری یوں ہی رہ گئی۔ اسلام دن بدن ترقی کرتا گیا اور عبداللہ ابن سلول کی بغض بڑھتی گئی۔ اس نے بظاہر تو اسلام قبول کر لینے اور باطن میں کافر رہنے کی ٹانی کہ یعنی میں منہ سے زبان سے تو اسلام قبول کر لوں گا، لیکن دل میں وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بغض رکھتا تھا، اور جتنے بھی لوگ اس کے ماتحت تھے سب کو یہ بات بتا دی کہ چونکہ میں سردار بننے والا تھا، آپ لوگ مجھے اپنا بڑا مانتے تھے، اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لا کر مسلمان ہمارے اوپر مسلط ہو رہے۔ اسی طرح منافقین مدینہ کے آس پاس آباد ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے لوگ کام کرتے گئے، اپنے لیے گروپ بناتے گئے، اور مدینہ کے آس پاس وہ لوگ آباد ہو گئے۔ لیکن یہاں میں ایک نقطہ اور بتاؤں کہ الحمدللہ جتنے بھی وہ منافقین تھے اس میں مکی مہاجر ایک صحابی بھی شامل نہیں تھا۔ منافقین کے اس جماعت میں جو مکے سے مہاجرین گئے تھے، صحابہ کرام مہاجر بن کے گئے تھے، ان کا ایک انسان بھی منافقین کے اس گروپ میں شامل نہیں تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منافقین اوس اور خزرج جو مدینے کے دو قبیلے تھے ان میں سے تھے، جو کہ مسلمان بظاہر مسلمان تھے لیکن باطنی مشرک تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ منافقین جو تھے وہ سارے حوض اور خزرج کے تھے، مکے کے مہاجر صحابہ کرام میں سے ایک بھی منافق نہیں بنا۔ تو اس آیات میں اللہ رب العزت منافقین کا بیان کر رہے ہیں، اس عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ، من یقول جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور نہیں ہے وہ لوگ ایمان لانے والے۔ منافق کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے آیات میں بیان کر رہے اللہ کریم کہ وہ کہتے میں ایمان لایا ہوں لیکن وہ ایمان نہیں لاتا۔ منافق زبان پر کچھ، دل میں کچھ، عقیدہ اس کا کچھ، عمل کچھ، صبح کو وہ کچھ طرح کا ہوتا ہے، شام کو وہ کچھ طرح کا ہوتا ہے۔ منافق کی مثال اس کشتی کی طرح ہوتا ہے جو ہوا کے جھونکے سے وہ کشتی کبھی ادھر کو جھکتی ہے کبھی ادھر کو جھکتی ہے، یہی مثال منافق کا بھی ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے ایک جماعت تیار کی اور اپنے جو ماتحت حوض اور خزرج کے لوگ ان کے بیچ میں یہ بات پھیلا دی کہ چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکے سے آئے، ہم اس جگہ کے رہنے والے ہیں، ہم مدینہ کے رہائشی ہیں، یہ زمینیں ہماری ہے، یہ ہمارا آباء و اجداد کا علاقہ ہے،
ہم نے ان لوگوں کو جگہ دی، ہم نے ان لوگوں کو پناہ دی، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم زبانی طور پہ تو مل جاتے ہیں لیکن دل سے ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اسی طرح منافقین کا ابتدا ہوا، منافقین کا ایک بہت بڑا گروپ تیار ہوا جو کہ ہم وقت مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے تیار رہتے تھے، اسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جب بھی مسلمان اور مشرکین یا یہود و نصارہ کے درمیان لڑائی ہوتی تھی، جنگ ہوتا تھا، جہاد ہوتا تھا، تو یہ منافقین بھی تلوار لے کے میدان میں اترتے تھے، لیکن اس وقت بھی یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ باہر سے ظاہری طور پہ تو یہ تلوار لے کے اترتے تھے لیکن اندر سے یہ مشرکین یہود و نصارہ کا جاسوس ہوا کرتے تھے۔ اور اسلام کو آج دن تک جو منافق ہے، سب سے زیادہ اسلام کو نقصان منافق سے پہنچا۔ اس لیے اللہ کریم کا قرآن میں ان کے لیے حکم ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔